لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولن اعداءہم۔ اے فخر ابن مریم و سلطان فخر کو، تیرے کرم کا ابر برستا ہے چار سو، تیرے لیے ہوائیں بھٹکتی ہیں کو بکو، تیرے لیے ہی چاند اترتا ہے جو بجو، پانی تیرے لیے ہے صدا ارتعاش میں، سورج ہے تیری نقش قدم کی تلاش میں۔ آپ تمام مومن اور مومنات کے حضور وقت کے امام منتظرین امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے حضور، وہ وقت کے امام کے جو خلیفۃ اللہ ہیں، حجت اللہ ہیں، ولی اللہ ہیں، خاتم الاوصیاء ہیں، اور امام منتظر علیہ السلام کی ولادت کی مبارک آپ سب کے سامنے دل کی گہرائیوں سے پیش کرتے ہیں۔ آج کی شب بہت ہی فضیلت کی شب ہے، اور کل کا دن بھی بہت ہی زیادہ مکرم اور فضیلت کا باعث ہے۔ اور کیوں نہ آج کی شب اور کل کا دن فضیلت کا باعث ہو، کیونکہ آج کی شب کے آخر میں اس ہستی کی ولادت ہے کہ جو خدا کا خلیفہ اور بقیت اللہ فی الارض ہے، کہ جس کے ذریعے خداوند متعال اس دنیا کو عدل و انصاف سے اس طریقے سے پر کر دے گا اور خدائی پرچم کو ہر جگہ لہرا دے گا اور حکم خدا ہر جگہ پر نافذ ہو جائے گا۔ آج کی شب کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے بابا امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ 15 شعبان کی رات کے بارے میں کیا فضیلت ہے، تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ رات شب قدر کے علاوہ تمام راتوں سے افضل ہے، بس اس رات قرب الہی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس رات خداوند متعال اپنے بندوں پر فضل و کرم فرماتا ہے اور ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کی قسم کھائی ہے، خداوند متعال نے اپنے حق کی قسم کھائی ہے کہ وہ اس رات کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، سوائے اس کے کہ جو معصیت یعنی گناہوں کے اندر اور نافرمانی کے متعلق سوال کرے۔ خدا نے یہ رات ہمارے لیے خاص کی ہے کہ جیسے شب قدر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخصوص فرمایا، بس اس رات میں زیادہ سے زیادہ حمد و ثناء الہی پروردگار کرنی چاہیے اور اسے دعا و مناجات میں مصروف رہنا چاہیے۔ اب ہم بعض ان اعمال کا ذکر کرتے ہیں کہ جو کتاب مفاتیح الجناح میں 15 شعبان کی رات اور دن کے بارے میں ذکر کی گئی ہے۔ 15 شعبان کی رات کے جو اعمال ہیں، ویسے تو بہت سارے اعمال اور دعائیں کتابوں کے اندر ذکر کی گئی ہیں، آپ جا کر مفاتیح الجناح اور دوسری دعاؤں کی کتب کے اندر دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ بعض اعمال کے جو مختصر ہیں اور جو ہر انسان آرام سے سہولت کے ساتھ کر سکتا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ کہ سب سے پہلا عمل کہ جو غسل کرنا ہے کہ جس سے گناہوں میں کمی واقع ہوتی ہے۔ دوسرا، نماز، دعا اور استغفار میں رات گزارنا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس رات بیدار رہے، اس کے دل کو اس دن موت نہیں آئے گی کہ جس دن لوگوں کے قلوب مردہ ہو جائیں گے، یعنی اس رات کو دعا اور استغفار کے اندر گزارے، جاگے اس رات کو اور اس رات کو خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے، تو اس کے دل کو اس دن موت نہیں آئے گی کہ جب لوگوں کے دل مردہ ہو رہے ہوں۔ تیسرا عمل کہ اس رات کا سب سے بہترین عمل زیارت امام حسین علیہ السلام ہے کہ جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کرے تو کبھی بھی اس رات اس زیارت کو ترک نہ کرے، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی زیارت کو ہی اس رات کے اندر کیوں نہ پڑھے، اور صرف اپنی چھت پر جا کر اتنا کہہ دے کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس کو بھی وہ ثواب ملے گا۔ گویا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی طریقے کا دن ہو، چاہے شب قدر کی رات ہو، چاہے شب 15 شعبان کی رات ہو،
چاہے خوشی کا دن ہو، خوشی کی رات ہو، یا غم کا دن ہو، غم کی رات ہو، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ گویا یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں امام حسین رسول اللہ نے کہا کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجاہ۔ اس کے بعد بعض دوسری دعائیں ہیں کہ جو مفاتیح الجناح اور دوسری دعاؤں کی کتب میں موجود ہیں۔ اس کے بعد اس رات دعائے کمیل پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ دعائے کمیل وہ دعا کہ جو امام علی علیہ السلام کے ایک صحابی، امام کے ایک چاہنے والے کے نام کے طور پر ہمارے سامنے نقل ہوئی ہے۔ اس دعا کی ویسے ہی ہر شب جمعہ پڑھنے کی بہت تاکید ہے، لیکن 15 شعبان کی رات اس دعا پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اس کے بعد ایک تسبیح ہے کہ جس کو 100 مرتبہ پڑھنے کا کہا گیا ہے، اور جو شخص اس تسبیح کو 100 مرتبہ پڑھے گا تو خدا اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ اور وہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اس کے علاوہ بعض دوسری دعا اور نمازیں جو کتاب مفاتیح الجناح میں موجود ہیں کہ جس کا آپ مراجعہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم 15 شعبان کے دن کی طرف اگر چلیں تو 15 شعبان کا دن اس وجہ سے بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس دن امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ولادت ہوئی، اور آپ کا اس دن جو ہے وہ اس دنیا کے اندر آئے، اور اس مولود کی ولادت کے دن ہی کی وجہ سے خدا نے اس دن کو اتنی زیادہ فضیلت دی۔ 15 شعبان کے دن کے اندر سب سے زیادہ جو تاکید کی گئی ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کی گئی ہے، اور اگر ہو سکے خداوند متعال نے توفیق دی ہو تو امام علیہ السلام یعنی سامرہ جا کر سرداب امام زمانہ علیہ السلام میں امام زمانہ کی زیارت کی جائے، اور وہ دعائیں کہ جو امام زمانہ سے منسوب ہے اس کو وہاں پر جا کر پڑھا جائے، اور یہ دعا کی جائے کہ خداوند متعال جلد از جلد ہماری آنکھوں کو ہمارے امام کے نور سے منور کریں۔ یہ کچھ اعمال کا ذکر تھا کہ جو 15 شعبان کی رات اور دن کے حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ اب ہم کچھ دلائل اور کچھ ایسی چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کے بابرکت دن سے ہم اس کو آپ کے سامنے پیش کر سکیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک عرصہ دراز سے مذہب حقہ کے اوپر بہت سارے اشکالات اٹھائے جاتے ہیں، بعض عقائدی اشکالات اٹھائے جاتے ہیں، بعض فقہی اشکالات اٹھائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑا جو اشکال اور سوال اٹھایا جاتا ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کے وجود کے بارے میں ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا وجود نعوذ باللہ ہے بھی یا نہیں، یا یہ صرف شیعوں نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے اور یہ صرف ایک کہانی بنا لی ہے اپنے آپ کو ڈھارس دینے کے لیے اور اپنی امید کو باندھنے کے لیے، یعنی حقیقتاً امام زمانہ علیہ السلام کا وجود ہے، اور جس طریقے سے روایات ذکر کرتی ہیں کہ ایک دن وہ آئیں گے اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے کہ جس طرح یہ دنیا ظلم و جور سے پر ہوگی، چاہے اس دنیا کے ختم ہونے میں ایک دن ہی کیوں باقی نہ رہ جائے۔ تو ہم ان چند عقلی اور نقلی دلائل کو آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ جس سے امام زمانہ علیہ السلام کے وجود مقدس کے بارے میں ثابت کر سکیں اس کو، اور آپ کے سامنے اس کو پیش کر سکیں۔ سب سے پہلی جو عقلی دلیل ہے کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کے وجود پہ ہے وہ وہی دلیل ہے کہ جو ہم امامت کے وجود کے اوپر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی انبیاء کی رسالت کے وجود کے اوپر دیتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ رسول اللہ یعنی اللہ نے خداوند متعال نے رسالت اور رسول کا جو ایک منصب ہے اس کو کیوں جاری کیا؟ تاکہ لوگوں کی ہدایت ہو سکے، لوگ جو ہے وہ دین اسلام کی طرف آ سکیں اور خدا کی طرف سے لوگوں کے اوپر حجت قائم ہو سکے۔ اس کی وجہ سے رسول اللہ اور تمام انبیاء کا جو سلسلہ ہے وہ خداوند متعال نے جاری کیا، اور در حقیقت جب رسالت کا سلسلہ ختم ہونے لگا اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی آ چکے، آپ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا، لیکن انسانیت کو اور انسانوں کو قیامت تک باقی رہنا تھا، تو خداوند متعال لوگوں کی ہدایت کے لیے پھر امامت کے سلسلے کو شروع کیا، اور امامت اب جو بھی امام آتا وہ رسول اللہ جو دین لے کر آئے اس کی حفاظت کرتا اور اسے صحیح طریقے سے بیان کرتا۔ اور کیوں اس کی ضرورت تھی؟ اس کی ضرورت اسی وجہ سے تھی کیونکہ کوئی نہ کوئی ایک ایسا شخص، کوئی ایسا خدائی رہنما موجود ہونا چاہیے کہ جو صحیح طریقے سے دین اسلام کو پھیلا سکے، جو احکام دین اسلام میں بیان کی گئے ہیں اس کو لوگوں تک پہنچا سکے، اور دین اسلام پہ اٹھنے والے اشکال اور جو دوسرے جتنی بھی چیزیں دین اسلام کو ختم کرنے کے لیے آتی ہیں ان سے دین اسلام کی حفاظت کر سکیں۔ اب اگر کوئی شخص آ کر یہاں پر یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دین کو لا چکے اور تمام چیزیں قرآن کریم میں موجود ہیں، تو اب ہمیں رسول کے بعد کسی اور شخص کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب بھی یہی دیا جائے گا کہ
اگرچہ ٹھیک ہے کہ رسول اللہ نے ساری چیزیں بیان کر دیں اور قرآن کے اندر تمام علم موجود ہے، لیکن خود اس علم کو دیکھنے کے لیے، جانچنے کے لیے اور اس علم کو سمجھنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایک ایسی ہستی موجود ہونی چاہیے کہ جس سے کسی خطا کا امکان نہ رہے، ورنہ ہر شخص آ کر اپنے مطابق اس قرآن سے سمجھنے کی کوشش کرے گا، جو کہ ہم نے دیکھا بھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حقیقی خلیفہ کو وہ منصب نہیں دیا گیا تو آج تک آپ دیکھ لیں کہ اتنے سارے فرقے بن چکے ہیں اور ہر کوئی اپنی سمجھ کے مطابق قرآن اور حدیث کو سمجھ رہا ہے اور اس کو بیان کر رہا ہے، کہ جس کی وجہ سے اختلاف اور اختلافات وجود میں آتے ہیں۔ تو کوئی ایک ایسا شخص ہونا چاہیے کہ جس کے بارے میں سب یہ 100% گارنٹی دے سکیں کہ یہ شخص جو سمجھ رہا ہے اور یہ شخص جو بات کر رہا ہے وہ در حقیقت وہی بات ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے، اور اس کے اوپر خود ہمیں قرآن کے اندر سے بھی دلیل ملتی ہے اور رسول کی احادیث سے بھی، کہ قرآن کے اندر خود یہ آیت اور دوسری آیتیں دلالت کرتے ہیں کہ اس قرآن کے اندر جو ہے وہ بعض محکم آیتیں ہیں، بعض متشابہ آیتیں ہیں کہ جو تعویل کی محتاج ہیں، اور اس تعویل کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ راسخون فی العلم کی طرف پلٹے۔ تو در حقیقت خود قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر ہر آیت کو ہر انسان سمجھ نہیں سکتا، بلکہ وہ سمجھ سکتا ہے کہ جو راسخون فی العلم ہے، یعنی کوئی نہ کوئی ایک ایسا ہے کہ جس کے پاس جا کر ہمیں اس آیت کی تعویل کو سیکھنا پڑے گا۔ اور خود رسول اللہ کی حدیث کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا اور دوسرے میرے اہل بیت۔ تو اگر کتاب خدا کافی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہنے کی ضرورت پیش نہ آتی کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، بلکہ کہہ دیتے کہ میں تمہارے درمیان ایک چیز چھوڑے جا رہا ہوں، وہ قرآن مجید ہے، تم اپنے مسائل کا حل اس قرآن سے لے لینا۔ لیکن رسول اللہ نے کہا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو حقیقت یہ وہ دلائل تھے کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کے وجود مقدس پر بھی ہیں، کہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام تک ایک سلسلہ چلتا رہا، اب اس کے بعد ظاہراً کوئی امام موجود نہیں ہے، لیکن امام کا وجود ہونا ضروری ہے۔ اب اگرچہ وہ ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہے، لیکن خدا نے کوئی نہ کوئی امام اس دنیا کے اندر رکھا ہوگا۔ تو یہ وہ عقلی دلیل تھی کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کے وجود مقدس کے اوپر دلالت کرتی تھی۔ اب ہم چلتے ہیں بعض نقلی دلائل کے اوپر، کہ وہ روایات کہ جو امام زمانہ کے وجود مقدس کے اوپر دلالت کرتی ہیں اور اس کو ثابت کرتی ہیں۔ بعض ہم عامہ کی روایت آپ کے سامنے پیش کریں گے اور بعض خاصہ یعنی اہل تشیع کی روایت آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات اور معصومین علیہ السلام کی روایات امام مہدی صاحب الزمان کے وجود مقدس پر دلالت کرتی ہیں۔ ان میں سے ہم چند آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی سورہ توبہ کی آیت نمبر 33، کہ جس کا ترجمہ یوں ہے کہ وہ خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب بنائے، چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ اس آیت کے ذیل میں ابو عبداللہ گنجی شافعی کے جو شافعی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اپنی کتاب البیان فی اخبار صاحب الزمان میں یہ کہتے ہیں کہ بتحقیق مہدی کی بقا کا تذکرہ قرآن و سنت میں ہوا ہے۔ قرآن میں یوں کہ سعید بن جبیر قرآن میں خداوند متعال کی اس آیت کے جو ہم نے آپ کے سامنے اوپر پیش کی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 33، اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ مہدی ہے کہ جو فاطمہ علیہ السلام کی اطرت میں سے ہوں گے، یعنی وہ جو جس کے ذریعے خداوند متعال اپنے دین کو غالب کر دے گا اور چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، وہ در حقیقت مہدی صاحب الزمان کی ذات گرامی ہوگی۔ تو قرآن کی یہ آیت اور اس آیت کی اس تفسیر میں یہ حدیث امام زمانہ کے وجود پر دلالت کرتی ہے۔ دوسری دلیل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3، کہ جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، پابندی سے پورے اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے رزق دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ فخر رازی کہ جو اہل سنت کے ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، اس آیت کے ذیل میں کہتے ہیں کہ بعض شیعوں کے عقیدے کے مطابق اس سے مراد مہدی منتظر ہیں، کہ جس کا وعدہ خدا نے قرآن اور حدیث میں کیا ہے۔ قرآن میں یہ کہہ کر اور حدیث میں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے مطابق دنیا میں سے کوئی ایک دن بھی نہ بچے گا مگر اس دن کو خداوند متعال اتنا طویل کر دے گا کہ اس دن یہ آدمی خروج کرے گا کہ جس کا تعلق میرے اہل بیت سے ہوگا، اس کا نام میرا نام اور اس کی کنیت میری کنیت ہوگی۔ وہ زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔
تو در حقیقت یہ جو آیت ہے کہ جس کے اندر خدا نے کہا کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، تو فخر رازی نے یہ کہا کہ یہ غیب اہل تشیع اور شیعوں کے مطابق امام زمانہ ہے۔ اگرچہ فخر رازی اس بات کو نہیں مان رہا کہ غیب سے مراد جو ہے وہ امام زمانہ ہے، لیکن آگے چل کر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ امام زمانہ کا وجود مقدس موجود ہونا چاہیے، اور امام کے وجود مقدس پہ وہ اس حدیث کو لے کر آ رہا ہے کہ دنیا میں سے کوئی ایک دن بھی نہ بچے گا مگر اس دن کو خدا نے مطالعہ اتنا طویل کر دے گا کہ یہ آدمی خروج کرے گا کہ جس کا تعلق میرے اہل بیت سے ہوگا۔ اس کے بعد سورہ زخرف کی آیت نمبر 61، اور بے شک یہ قیامت کی واضح دلیل ہے، لہٰذا اس میں شک نہ کرو اور میرا اتباع کرو کہ یہ بھی سیدھا راستہ ہے۔ اب اس آیت کے بارے میں ابن حجر کے بقول مقاتل بن سلیمان، اب یہ ابن حجر کون ہے کہ جو سوائق محرقہ کے مصنف ہیں، کہتے ہیں کہ مقاتل بن سلیمان اور اسی کے پیروکار مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت بھی امام مہدی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یعنی بے شک یہ قیامت کی واضح دلیل ہے، لہٰذا اس میں شک نہ کرو اور میرا اتباع کرو، یعنی قیامت کی واضح دلیل امام زمانہ علیہ السلام کا وجود مقدس اور ان کا ظہور ہے۔ اس کے بعد ہم اگلی دلیل کی طرف بڑھیں، اپنی چوتھی دلیل کی طرف، وہ سورہ قصص کی آیت نمبر 5، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو زمین میں کمزور بنا دیا گیا ہے ان پر احسان کریں اور انہیں لوگوں کا پیشوا بنائیں اور زمین کا وارث قرار دیں۔ امیر المومنین علیہ السلام اس آیت کے حوالے سے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نہج البلاغہ کا در حقیقت ایک خطبے کا ایک قول ہے، اس کے بیچ کا ایک حصہ ہے کہ دنیا منہ زوری دکھانے کے بعد، یعنی اپنی جتنی بھی طاقت ہے اس کو دکھانے کے بعد، ہر شخص، ہر فرقہ اور ہر قبیلہ اپنی آ کر جب حکومت کر لے گا، اس کے بعد پھر ہماری طرف جھکے گی کہ جس طرح کاٹنے والی اونٹنی اپنے بچے کی طرف جھکتی ہے۔ اس کے بعد یہ مذکورہ آیت کی تلاوت فرمائی، یعنی در حقیقت جب اس دنیا میں ہر کوئی اپنے مطابق حکومت چلا لے گا اور ہر ایک کا دعویٰ یہ ہوگا کہ ہم اچھی حکومت چلا سکتے ہیں، ہمیں کسی خدائی نمائندے کی ضرورت نہیں ہے، اور جب ہر کوئی شخص اپنی حکومت چلانے کے بعد تھک ہار جائے گا اور اس دنیا کے نظام کو صحیح طریقے سے نہیں چلا سکے گا، تو دوبارہ یہ دنیا اپنی اصل کی طرف، یعنی اس حجت کی طرف کہ جو خداوند متعال کی طرف سے قائم ہے، اس امام زمانہ، اس امام قائم کی طرف پلٹائی جائے گی۔ اس کے بعد آخری دلیل، جو اس جلسے کے حساب سے ہم آپ کے سامنے آخری دلیل پیش کر رہے ہیں، ورنہ تو بہت ساری آیات اور روایات اس موضوع کے اوپر بیان کی جا سکتی ہے، کہ سورہ نور کی آیت نمبر 55 کہ اللہ نے تم میں سے صاحبان ایمان و عمل صالح سے وعدہ کیا ہے کہ انہیں روئے زمین میں اس طرح اپنا خلیفہ بنائے گا جس طرح پہلے والوں کو بنایا تھا، اور ان کے لیے اس دین کو غالب بنائے گا جو ان کے لیے پسندیدہ قرار دیا گیا ہے، اور ان کے خوف کو امن سے تبدیل کر دے گا، وہ صرف میری عبادت کریں گے اور کسی طرح کا شرک نہ کریں گے، اور اس کے بعد بھی کوئی کافر ہو جائے تو در حقیقت وہی لوگ فاسق اور بد کردار ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت کو بھی امام مہدی علیہ السلام اور آپ کی حکومت کے حساب سے تفسیر کیا گیا ہے کہ در حقیقت خداوند متعال جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں صاحبان ایمان اور عمل صالح والے لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں، یعنی در حقیقت امام زمانہ علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام یہاں پر مراد ہیں کہ ان کو اپنا خلیفہ اس زمین کے اندر بنائے گا اور تمام دین کو اس پوری کائنات اور اس پوری دنیا کے اوپر غالب کر دے گا۔ اور اس آیت کی تفسیر جو بیان کی گئی، اس کے بارے میں جو روایات ہیں وہ اہل تشیع کی خاصہ کی بہت ساری کتابوں میں موجود ہیں، جیسے غیبت نعمانی، غیبت شیخ طوسی، تفسیر قمی، اور اسی طریقے سے عامہ کی کتاب تفسیر کبیر میں بھی اس موضوع اور کے ذیل میں احادیث موجود ہیں۔ ہم نے آپ کے سامنے بعض خاصہ اور بعض عامہ کی احادیث کا ذکر کیا کہ جس کے ذریعے امام زمانہ علیہ السلام کے پر نور وجود کی دلالت ہوتی ہے، اور اس کے اوپر جو آیات اور روایت دلالت کرتی ہیں اس کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ خداوند متعال سے یہ دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اسی مولود کے حق کے واسطے کہ جو آج کی شب کے آخر کے اندر اس دنیا کے اندر آئیں گے، اس پر نور وجود اور اس مولود کے واسطے ہمیں تمام طرح کے جتنی بھی برائیاں ہیں ان سے محفوظ رکھے، اور ہر قسم کے برائی اور ہر قسم کے گناہ سے ہمیں بچائے رکھے، اور ہمیں اس قابل بنائیں کہ ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شامل ہو سکیں، اور خداوند متعال بحق فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے ظہور میں جلد از جلد تعجیل عطا فرمائیں۔ والحمد للہ رب العالمین۔